تقریباً 15واں سال چل رہا ہے KPK میں ان کی گورنمنٹ کا، تو وہاں کچھ کام آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ سڑکیں بنانا فضول کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ریپڈ بس سروس بنانا فضول کام ہے، آرنج لائن فضول کام ہے، میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ انویسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ان کا بیانیہ تھا۔ ایک ہاسپٹل بتائیں 15 سال میں جہاں میں اور آپ جا کے KP میں علاج کرانا چاہیں، بتائیں ہے؟ آج بھی پٹھان علاج کرانے پنجاب آ رہا ہے جی ہیں، آج بھی علاج تو اٹک سے آگے ہے، اٹک کے پیچھے علاج کا بتائیں، کیا وہ پاکستان کے ڈاکٹرز کے لیے ایسا ماحول بنا سکے کہ لوگ KP میں جا کے پریکٹس کرنا چاہیں؟ پولیس کا نظام بھی بہتر کرنا تھا، شریف کا نظام لے کے آنا تھا، تو آپ کچھ کر سکے؟ دیکھیں لوگ ان کا انصاف کارڈ بہت یاد کرتے ہیں، جی مجھے اس سے بھی اختلاف ہے۔ وہ کیسے؟ مجھے انصاف کارڈ ملنا چاہیے، نہیں ہیں میرے علاج پہ ریاست کو پیسے خرچنے چاہیے 10 لاکھ روپے، ہیں میرا نہیں خیال کرنی چاہیے، کیوں مجھے دیا؟ تو بلو پاورٹی لیول محروم لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پولیٹیکل سلوگن ہے، سارے DHA کے لوگوں نے نیشنل اسپتال میں انصاف کارڈ پہ علاج کرا لیا، پراڈو رکھی ہوئی اور انصاف کارڈ پہ علاج کرا رہے ہیں، بچے پیدا کر لیے انصاف کارڈ پہ، ملک کے 5 اسٹار ہسپتالوں میں، کسی غریب مطلب آپ میری بات سنیے، مجھے اختلاف ہے، مجھے انصاف کارڈ ملنے پہ اختلاف ہے کہ ریاست نے مجھ سے تو ٹیکس لینا ہے کہ مجھ پہ واپس مجھے دینا ہے، میں تو اس طبقے سے ہوں نا جس نے جو ٹیکس دیتا ہے، میں اس طبقے سے تو نہیں ہوں جو ریاست سے چیریٹی لیتا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ اس طرح کے پولیٹیکل کام کرتے ہیں کہ جس سارے نے دے دے ووٹ پہن گے۔ اچھا چلیں پھر تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں، یہ بتائیں کہ اصل میں باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب تو بڑے مطلب کلوز تھے، قوم کے باپ تھے، پھر کیا آپ کے پاس وہ ذرا انالیسس کرنے کی وجہ کیا بنی آخر وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ بہت سارے، جو میجر وجہ بنی جس کے بعد پھر میر صادق بھی ہو گئے، میر جعفر بھی ہو گئے، وہ تو دیکھیں فوج کسی بھی فیصلے میں ایک دن میں نہیں پہنچ سکتی، بہرحال فوج میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، ڈمی ہے کتنی باختار ہے، لیکن اسے مطلب آرمی چیف نے اپنی رائے تے دینی ہوتی ہے نا، اور کچھ چیزاں ریزالو کرنی ہوندی ہیں، کوئی DGI سے نال گل کرنی ہوندی ہے، DGI MI بھی موجود ہے، ایگزیکیوٹ کرن لی انہوں بھی کچھ جنرلز چاہیے ہوندے نے اپنی پالیسی، تو کوئی ون مین شو ہے بھی تو نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہ تو نہیں سمجھتا، دیکھیں نا میاں نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ انہوں نے 2014 میں کیا، 13 میں ان کے آنے کے بعد۔ پھر میں یہیں پہ روک دوں، یہ ایک ملک کے وزیر اعظم جب زمان پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، سابق وزیر اعظم، آپ نے جو ون مین کی بات کی ہے، عمران خان صاحب کے منہ کے الفاظ ہیں کہ آرمی کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے، جہاں جس طرف آرمی چیف دیکھ رہا ہوتا ہے باقی سارے آرمی بھی اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو پھر وہ فیض کو کیوں DGI سے انہیں یہ بات سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ مجھے تو باجوہ چاہیے، انہیں فیض کیوں چاہیے تھا؟ دیکھیں اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمی چیف ہی سب کچھ ہے تو پھر وہ DGI پہ کیوں لڑے تھے؟ انہیں سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ اگر آرمی چیف میرے ساتھ ہے تو DGI ہوگا، وہ کیوں پسند کا DGI لگوانا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں یہ ان کی اپنی بات کی نفی ہو گئی نا، بالکل آپ میری بات سمجھیں، دیکھیں نا تنازع کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، تنازع کی فوج کی ناراضگی کی وجہ محمد بن سلمان سے والی بھی ہے، فوج سے ناراضگی کی وجہ، لیکن نا جو ہوتا کیا ہے جب آپ نے اینٹی امریکہ لائن لی تو آرمی چیف نے ایک تھنک ٹینک میں آ کے امریکہ کے حق میں تقریر کر دی کہ نہیں کر دی، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ وہ پالیسی چیف کے ساتھ مل کر تو آپ نے ڈسکس نہیں کی ہوئی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ان سے فارن پالیسی پہ بھی فوج کے اختلافات تھے، ملک کے اندر کی پالیسی پر بھی اختلافات تھے اور کچھ رویوں کے اختلافات بھی تھے۔
अच्छा, मुझे ये बताएं कि पॉसिबल एक अदारा है, फौज एक अदारा है, पॉसिबल है कि आप एक दफ़ा नाकाबिले एतबार हो गए तो बाकी आने वाले जो कल को कोई और जनरल आएगा, कोई और आर्मी चीफ आएगा, तो इमरान खान साहब एक्सेप्टेबल हो सकते हैं? हो सकते हैं। वो कैसे? नई लौट आ जाएगी, उसके लिए माजी कोई अहम नहीं होगा, नहीं। उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। हम्म, आप आर्मी चीफ बन गए, आपको क्या बाजवा के साथ क्या हुआ यहाँ से? मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाजवा के साथ उन्होंने किया आसिम मुनीर को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना। प्रॉब्लम तो हुआ जो उन्होंने आसिम मुनीर के साथ किया था। ठीक है ना? लेकिन एक परसेप्शन बन जाती है ना एक चीज की कि यार ये बंदा साथ बैठ के कल को एक लेकिन दो तरह की चीजें होती है, मेरा आपका इख्तलाफ हो गया, ये नहीं होगा कि मैं चौकों चौराहों में खड़े होकर आपको गालियां देने हाँ, ये चीज ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करती है। मैं वही उसी तरफ देखिए, एक हम उस बंदा बंदे को अपना दोस्त नहीं बनाते जो हमारे राज लोगों को बताता। यस, आप मेरी बात समझे, अगर मेरे और नईम साकिब के दरमियान कोई बात है और मुझे पता लगे कल नईम साकिब ने वो बात पूरे शहर को बता दी है, जी, तो फिर मैं नईम साकिब से बात करने में जरा एहतियात करूंगा। कोई दूसरा भी एहतियात करेगा। हाँ, ये गलती हुई है। मैंने एक दफा मियां नवाज शरीफ से कहा कि आप लंदन में हैं तो आप BBC, CNN, ये कैम्ब्रिज जाया करें, इधर जाएं, आप अमेरिका जाएं, हार्वर्ड जाएं, तो खिताब चिताब किया करें। इधर देखते रहे कि फिर वहाँ जो बात करती हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान में सियासत। तो इमरान खान ने तो एक आर्मी चीफ के साथ काम किया, उसने 5 आर्मी चीफ लगाए हैं, उसने कोई दास्तान सुनाई है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं देखा। इमरान खान से एक दफा इक़्तिदार किया है, उससे पहली दफा वहीद काकर ने 93 में इक़्तिदार छीना। छीना, बिल्कुल छीना। उसने बताया आखिरी मुलाकात में क्या हुआ, 97 में मुशर्रफ ने छीना, आपको बताया उसने मुशर्रफ के साथ क्या हुआ? बिल्कुल ठीक। उससे दोबारा रही शरीफ ने, वाजपेयी ने छीना, उसने वाजपेयी के बारे में एक गुजरा वाला बात की कि आपने अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल में कोई ये पॉलिटिशियंस को भी आते कि ना, खान साहब ने सिर्फ चीफ के साथ नहीं, हर पॉलिटिशियन के साथ भी ये किया। हाँ, ठीक है ना? वो आप देखें, वो इस हद तक चले जाते हैं कि फिर आप दोबारा बैठा नहीं जा सकते। यस, मैं उसी तरफ और ये उनकी पर्सनालिटी का एक फ्लॉ है। जी, लेकिन कोई सियासतदान उनके साथ बैठ सकता है। देखें आप, जहांगीर तरीन साहब ने कितना किया, अलीम खान साहब है सबसे करीबी, ओन चौधरी साहब हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये वो लोग हैं जो करीब तरीन लोग थे, फिर उनके साथ क्या बना? यकीनन ये उनकी पर्सनालिटी का, तो ये मैं उसी एंगल से कह रहा हूं। उसी की कीमत अदा कर रहे हैं। जी।